اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ موضوع گفتگو منصوبات ہیں، اور منصوبات میں ہم نے 11 منصوبات کو مکمل کر لیا۔ 11ویں منصوب میں گفتگو آئی کہ یہ ہے لائے نفی جنس کا اسم۔ تو لائے نفی جنس کی حالتوں کو بیان کیا گیا کہ وہ 3 حالتیں، یعنی لا کے اسم کی 3 قسمیں۔ اس کے بعد اس کا حکم بیان کیا گیا اور پھر لا کے عمل کی شرطیں بیان کی گئی۔ شرائط کے اندر بعد میں یہ کہا کہ اگر یہ شرائط فاقد ہو جائیں تو پھر لائے نفی جنس کا عمل بھی فاقد ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور زاویہ گفتگو باقی رہتا ہے، اور وہ ہے کہ ایسی عبارت، یعنی ہر وہ ترکیب کہ جس میں لائے نفی جنس کا جو اسم ہے وہ لائے نفی جنس کے ساتھ تکرار ہو عطف کے ذریعے، اور ہر لا کے بعد نکرہ مفردہ متصلہ موجود ہے۔ جیسے انہوں نے یہاں پر مثال دی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے اعراب نہیں لگایا، اس لیے اعراب نہیں لگایا کیونکہ یہ اسی طرح کے جملوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 5 طریقوں سے اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے سے کیا مراد کہ جہاں پر لا کا تکرار ہو، لائے نفی جنس کا، اور عطف کے ذریعے ہو، یعنی درمیان میں واو عاطفہ ہو، اور ہر لا کے بعد نکرہ مفردہ متصلہ ہو۔ یہ جو لفظ حول ہے یہ نکرہ بھی ہے، مفردہ بھی ہے، اور متصلہ، یعنی لا کے ساتھ متصل ہے، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ بس اگر اس طرح کی اگر کوئی عبارت آتی ہے، اس طرح کی کوئی ترکیب آتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے اندر 5 صورتیں جائز ہیں۔ پہلی صورت تو یہی ہوگی کہ دونوں پہ آپ فتح پڑھیں، لا حول ولا قوت، ٹھیک ہے؟ نصب نہیں کہا، دیکھا انہوں نے کہا کہ اس کو فتح کہا، یعنی گویا مبنی پر علامت فتح کہا۔ ظاہر ہے کہ جب دونوں پہ فتح ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دونوں کے دونوں لائے نفی جنس ہوں گے، اور دونوں لا کے بعد آنے والا اسم ان لا کا اسم ہوگا، اور 2 جملے اس طریقے سے ہو جائیں گے کہ لا حول لا نفی جنس ہے، اور حول جو ہے اس کا اسم ہے، اور خبر محذوف ہے، خبر یہاں پر عبارت میں محذوف ہے۔ اسی طریقے سے پھر واو عاطفہ، پھر لا نفی جنس، قوت اس کا اسم، خبر میں محذوف ہے، اس طریقے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ 2 جملے ہوں گے، بلکہ اگر آپ اس کا ایک اور کام کریں کہ اسم کو اسم پر عطف کر دیں، یعنی واو کو عاطفہ لینے کے بعد اب جو دوسرا لا آ رہا ہے ولا والا، اس واو کو لے لیں زائدہ، اور زائدہ لینے کی صورت میں پھر ہم لفظ قوتہ کو عطف کر دیں گے لفظ حولہ پر، تو اس صورت میں پھر ایک ہی جملہ بنے گا۔ اب یہ 2 جملے نہیں بنیں گے، ایک ہی جملہ بنے گا۔
ٹھیک ہے نا. دوسری ترکیب فرماتے ہیں کہ رفعہما، آپ اس پر رفع لگائیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس صورت میں یہ فرماتے ہیں کہ جناب ظاہر ہے کہ پھر یہ لا لائے لفظ جنس نہیں ہوگا، بلکہ یہ لا ہو جائے گا لائے شبیہ لیسا. صحیح ہے. صحیح ہے. یہاں پر بھی آپ دو جملے بھی بنا سکتے ہیں، ایک جملہ بھی بنا سکتے ہیں. سوال یہاں پر ہوگا کیا ہے، وہ خبر کیا ہے. تو یہاں یوں کہیں گے لا حول ثابتن یا لا حول ثابتن. وہ جو لفظ ثابت ہے وہ خبر ہے، وہ حذف ہے یہاں سے. اگر الگ الگ جملہ بنائیں، اگر ایک ہی جملہ بنائیں گے تو پھر آپ کو رکھنا پڑے گا لا حول ولا قوت ثابتان یا ثابتین. ثابتان ہوگا تو لائے نفی جنس کی خبر ہوگا، ثابتین ہوگا تو پھر لائے شبیہ لیسا کی خبر ہوگی. یہ ہو گئی دوسری. تیسری فتح الاولی و نصب الثانی. فتح الاول، پہلے والے کو آپ فتح لگاؤ اور دوسرے والے کو جو ہے وہ کیا کہیں گے، نصب کہہ رہے ہیں، یعنی لا حول ولا قوتن. ٹھیک ہے. اس صورت میں کیا ہوگا، فرماتے ہیں پہلا والا لا تو لائے نفی جنس، البتہ دوسرا والا لا زائدہ لینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ کوئی ایسا لا نہیں ہے جو اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دے، مفرد ہو. جب فتح تو دیتا ہے، نصب کوئی بھی نہیں دیتا لا. لہذا اس صورت کو ہم لا کو زائدہ لینا پڑے گا اور ڈائریکٹ اس زیدن کو قوتن کو ہمیں جا کے حول پر عطف کرنا پڑے گا. حول پر، یعنی لا حول ولا قوتن، واو واو عاطفہ، لا زائدہ، قوتن کو حول پر ایک ہی جملہ. ٹھیک. چوتھا کیا ہے، فتح الاولی و رفع الثانی. کہہ رہے ہیں چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ یوں پڑھیں لا حول ولا قوتن. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پہلا والا لا تو لائے نفی جنسی ہوگا، البتہ دوسرا والا جو لا ہوگا اس میں آپ کو اختیار ہے. یہاں تو آپ اس لا کو لائے شبیہ لیسا لے لیں، یا پھر آپ اس کو یوں کہیں گے کہ لا کو زائدہ لے کے اس قوتن کو مبتدا لیں گے کہ جس کی خبر معذوف ہو، اس طریقے سے. ٹھیک. یعنی یہاں پر بھی دو جملے. پانچویں صورت یہ ہے کہ رفع الاول، تو یہاں پر تو پہلا والا لا لائے نفی جنس ہوگا اور دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پہلے والا لائے نفی جہاں صحیح ہے وہ اپنا لائے شبیہ لیسا ہوگا. رفع الاول ہے نا، لا رجل فی الدار، لا حول. یہ پہلا والا لا جو ہوگا وہ لائے شبیہ لیسا اور دوسرا والا لا لائے نفی جنس، کیونکہ دوسرا کہہ رہے ہیں فتح الثانی. تو عبارت یوں پڑھیں گے لا حول ولا قوت. 5 طریقوں سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. تو اب وہ لا کیا لیں گے، کہہ رہے ہیں لا آگا حالات کے اعتبار سے اور ترکیب کے اعتبار سے لینے پڑیں گے کہ آپ کیا لا لیتے ہو. ایک مرتبہ پھر ہم تطبیق کریں گے ان عبارتوں کے. واضح. بہرحال خلاصہ کلام کہہ رہے ہیں کہ آگا اس جیسی عبارتوں اور اس جیسی ترکیبوں کے اندر کہ جہاں پر لا کا تکرار ہو عطف کے ذریعے اور ہر لا کے بعد نکرہ مفردہ متصلہ موجود ہو، تو ایسی والی تراکیب کو 5 طریقوں سے پڑھنا جائز ہے.
لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. 5 طریقے سے پڑھیں. اب آئے گا سوال یہ کہ اگر اس عبارت کی حقیقت کیا ہے. اس عبارت کو اگر کھولا جائے تو پوری عبارت یوں ہے: لا حول عن المعصیتی ولا قوة علی الطاعۃ ثابتان بأحد الا باللہ. یہ ہے پوری عبارت. لا حول عن المعصیتی. حول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روگردانی، پھیر لینا. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے گناہ سے بچا سکے. لا حول عن المعصیتی، گناہ سے جو میں ٹرن لے رہا ہوں، گناہ انجام نہیں دے رہا ہوں، گناہ سے جو میں بچ رہا ہوں، یہ جو پھرنا ہے میرا، یہ نہیں ہے. ٹھیک. ولا قوہ، ولا قوت علی الطاعۃ، اور اطاعت پر جو طاقت ہے وہ بھی نہیں ہے. ثابتان، یہ دونوں چیزیں ثابت نہیں ہیں. بے احد، کسی بھی ایک بندے کے ذریعے سے، الا باللہ، مگر یہ کہ خدا کے ذریعے سے. یہ ہے پوری عبارت، جس کا مفہوم جا کر یہ نکلے گا کہ اگر میں کسی گناہ سے بچ رہا ہوں تو وہ بھی مجھے خدا بچا رہا ہے، اور اگر میں کسی عبادت کو انجام دے رہا ہوں تو وہ بھی خدا مجھ سے انجام دلوا رہا ہے. واضح ہے؟ تو یہ ہو گئی، ایک خلاصہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں عبارت کی طرف پہ، دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس السادس والعشرون. پیچھے والا جو سبق تھا وہ تھا 25واں، تو یہ ہے 26واں. کہہ رہے ہیں اگر 26واں سبق ہے اسم النواسخی، نواسخ کا اسم، و خبرها، اور نواسخ کی خبر. المنصوب بلا، وہ لا کہ جو ہو آتا ہے لنفی الجنسی، جنس کی نفی کے لیے، اس لا کے ذریعے سے جس اسم کو نسب دیا گیا ہوتا ہے، وہ اسم منصوبات میں سے ایک ہے. وہ کیا ہے؟ 11واں نمبر ہے المنصوب، وہ اسم کہ جس کو نسب دیا گیا، بے لا، اس لا کے ذریعے، التی کہ جو لا لنفی الجنسی، جنس کی نفی کے لیے آتا ہے. عبارت واضح؟ تبصرۃ، ایک تبصرہ اس پر کارآمد تبصرہ ہے، وہ یہ کہ علم، جان لیجیے، انہو، بلا شبہ، بالتحقیق، شان کلام یہ ہے کہ یجوزو، یہ جو یجوزو ہے اس فعل کا فاعل آگے آ رہا ہے خمسۃ اوجہن، یہ فاعل جائز ہیں فی مثل ھذا، لفظ فی حرف جر ہے، لفظ مثل مجرور ہے، پھر یہ مضاف ہے، اور یہ جو بریکٹ میں جو بھی عبارت ہے یہ لفظ مثل کے لیے مضاف الیہ، یعنی یہ جو عبارت آپ کے سامنے ہے اس کی مثل، اس کی مثل کا مطلب وہ جو خلاصے میں عرض کیا، مثل سے مراد ہر وہ ترکیب کہ جس میں لائے نفی جنس کا تکرار ہو عطف کے ذریعے، اور ہر لا کے بعد نکرائے مفردائے متصلہ ہو. ہر عبارت جو بھی ہے، مثلا لا رجل ولا امرأہ، لا رجل
ولا امرأ، یہ عبارت بھی اسی کے اندر آ جائے گی. تو ہر وہ عبارت کے جس کے اندر اس طرح کی شکل ہو جیسی یہ لکھی ہے، وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پوری عبارت شارٹ ہے، یہ عبارت شارٹ ہے. اگر میں ایک دو جملے بناؤں تو یوں بنے گی: لا حول عن المعصیت ثابت بأحد الا باللہ ولا قوت علی الطاعۃ ثابت بأحد الا باللہ. اگر دو الگ الگ بناؤں تو ایک بناؤں گا پھر مسئلہ نہیں ہے، پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ صرف یہاں پر یوں کہنا پڑے گا: لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعۃ ثابتان. تسنیہ کا سین لگانا پڑے گا کیونکہ میں ایک ہی جملہ بنا رہا ہوں. ثابتانی بأحد الا باللہ. یعنی تھوڑا مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے. صحیح ہے؟ اس طرح سے تو کہہ رہے ہیں اس طرح کی عبارتوں میں ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یوں ہوگا: نہیں ہے پھرنا گناہوں سے اور نہیں ہے قوت عبادت کسی کے ساتھ مگر اللہ کے ساتھ. کسی کے ساتھ ثابت نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کے ساتھ ثابت ہے. یعنی وہ اللہ ہی ہے کہ جو مجھے گناہ سے بچا رہا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے کہ جو مجھے عبادت پر طاقت دے رہا ہے. واضح؟ خمسۃ اوجہ، 5 صورتیں اور 5 طریقوں سے پڑھا جانا، یعنی 5 اعراب دینا جائز ہیں. الاول، پہلا والا اعراب یا پہلی والی صورت یا پہلی والی وجہ کیا ہے؟ فتحہما، فتحہما، ان دونوں کا فتح. ان دونوں کا مراد ہر لا کے بعد آنے والا نکرہ مفردہ متصلہ، ان دونوں کو دے دے فتح. کیسے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نصب نہیں کہا دے گا آپ نے بلکہ فتح کہا، یعنی مبنی بر علامت نصب. یوں بولیں گے، یا مبنی بر فتح بول دیں یا مبنی بر علامت نصب. اس صورت میں دونوں لا نفی جنس ہوں گے اور دونوں لا کے بعد آنے والا اسم ان کا اسم ہوگا اور 2 جملے ہوں گے، وہ میں نے ابھی بنا دیے. لا حول عن المعصیت ثابت بأحد الا باللہ ولا قوت علی الطاعۃ ثابت بأحد الا باللہ. یہ 2 جملے. اور اگر ایک ہی جملہ بنانا چاہوں، یہ بھی ممکن ہے، تو اس صورت میں مجھے ایک اسم کو دوسرے اسم پر عطف کرنا پڑے گا. وہ کیسے؟ اس طریقے سے: لا نفی جنس، حولا اس کا اسم، ٹھیک. یہاں پر عن المعصیتی جار مجرور وہ یہاں پر معذوف ہیں جو کہ حول سے متعلق ہو رہے ہیں. واو عاطفہ ہے، لیکن دوسرا والا لا وہ لا زائدہ ہوگا، وہ لا عاطفہ ہوگا، وہ لا نفی جنس نہیں ہوگا، کیونکہ ایک ہی جملہ بنا رہا ہوں نا. اب ایک ہی جملے کی صورت میں کیا ہوگا؟ اسم کا اسم پر عطف ہو جائے گا. تو واو عاطفہ، لا زائدہ، اور قوتہ عطف ہو رہا ہے واو کے ذریعے سے حولا پر. تو عطف معطوف مل کے دونوں لا کا اسم، اور اب ایک ہی خبر لانی ہے، وہ کیا ہے؟ ثابتانی. تسنیہ کیوں؟ کیونکہ 2 چیزیں نا، ایک حول ہے اور ایک قوت ہے، تو یہ دونوں ملیں گے تو پھر خبر بھی تسنیہ آنی چاہیے. ثابتانی بأحد الا باللہ. اب وہ بأحد ایک ہی مرتبہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس مرتبہ ہم نے ایک جملہ بنایا ہے، 2 جملے نہیں بنائے ہیں. تو 2 جملوں میں 2 خبریں، ایک جملے میں ایک خبر. فرق کیا ہوگا؟ اگر 2 جملے ہیں تو خبر مفرد آئے گی سب کی الگ الگ، اور اگر ایک جملہ ہے تو خبر تثنیہ آ جائے گی. یہ تو حل ہو گیا. واضح؟ الثانی رفعہما، آپ دونوں کو رفع دے دیں. جیسے لا رجل فی الدار ولا امرأۃ،
اس مثال میں یہ اوپر آپ مثال لکھ بھی سکتے ہیں. یہاں اگر اسی مثال کو پڑھنا چاہیں اوپر لکھیں لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، اسی کے آگے لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، یہ بھی مثال سکتے ہیں. اس مثال میں ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ کہہ رہے گا پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ اس لا کو، شروع والے لا کو لائے زائدہ لیں، یعنی ایسا لا کہ جو عمل نہ کرتا ہو. صحیح ہے؟ عبارت کیسے پڑھی ہم نے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح ہے؟ یا لا رجل فی الدار ولا امرأۃ. اس مثال میں پہلے آپ یہ ترکیب کریں، آغا لا جو ہے وہ ہو گیا زائدہ یعنی عامل نہیں ہے، رجل ہو گیا مبتدا، فی الداری جار مجرور متعلق کے محذوف سے ہو کے خبر، پھر واو عاطفہ، پھر وہی لا غیر عاملہ، امرأتون یہ خبر ہو گئی، سوری مبتدا ہو گیا، مبتدا دونوں مبتدا ہوں گے. صحیح ہے؟ مبتدا ہو گئے اور اس کے بعد اس کی خبر معذوف ہے. وہ کیا؟ وہ بھی فی الداری ہے لیکن معذوف اس لیے کیونکہ وہ پیچھے گزر چکی ہے نا، اس وجہ سے اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا ہے. ایک ترکیب تو یہ ہو گئی، کیا ہو گئی کہ رجل اور امرأہ الگ الگ مبتدا ہیں اور ان کی الگ الگ خبر ہے. یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ واو کو عاطفہ لے کے لا کو زائدہ لیں اور امرأتن کو رجلن پہ عطف کر کے ایک ہی جملہ بنا دیں. لا لائے زائدہ غیر عاملہ، رجل مبتدا، فی الدار جار مجرور متعلق معذوف سے ہو کے خبر، واو واو عاطفہ، لا لائے زائدہ، امرأتن مرفوع اس لیے کیونکہ یہ عطف ہو رہا ہے رجل پر. ایک ہی جملہ ہو گیا. واضح؟ اب یہ جو فی الدار ہے نا، یہ جار مجرور جب متعلق ہوگا نا معذوف سے، تو اگر ہم الگ الگ جملہ لیں گے تو ثابتن، ایک جملہ لیں گے تو ثابتانی، کیونکہ دو اسم ہے نا تو خبر بھی تثنیہ آنی چاہیے. ابھی آپ صورتیں گنتے جائیں تو کتنی صورتیں بن گئی ہیں. اگر آپ ہم اسی کو ہی دیکھ لیں، ابھی ہم نے مبتدا والی صورت بنائی، الگ الگ بنائے تو ایک ساتھ بناتے تو دو صورت، دو ترکیبیں اس کے اندر آ گئی. اب اس کی اور بھی ترکیبیں جائز ہیں. وہ کیسے؟ ہم اس لا کو لائے زائدہ غیر عاملہ نہ لیں، عاملہ لیں. وہ کیا ہے؟ شبیہ بلیسا. پھر اس میں دو ترکیبیں، تو گویا رفع کی صورت میں چار ترکیبیں اس جملے کے اندر ہو گئی. صحیح ہے؟ دوسرا کیا ہو سکتا ہے احتمال؟ کہہ رہے ہیں دوسرا یہ کہ دو جملے بنائیں. اچھا، دونوں لا کو شبیہ بلیسا لیں. اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ ایسے لا لائے شبیہ بلیسا، رجل اس کا اسم، فی الدار جار مجرور متعلق معذوف سے ہو کے لا کی خبر. پھر ہم کہیں گے واو واوے عاطفہ، لا لائے زائدہ نہیں، لا وہی شبیہ بلیسا اور امرأتن اس کا اسم اور فی الدار خبر یہاں سے محذوف ہے. ٹھیک، الگ الگ جملے بھی ہو گئے، دونوں لا لائے شبیہ بلیسا ہو گئے. ایک جملہ بھی بن سکتا ہے، ڈائریکٹ امرأہ کو رجل پہ عطف کر لیں اور خبر کو ہم ثابتین بنا لیں، کیونکہ اس لا شبیہ بلیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے نا تو ثابتین ہوگا، ثابتان نہیں ہوگا. واضح؟ تو اس کی تو فی الدار جس سے متعلق ہوگا نا اس وہ نکالیں گے ثابتین اگر ایک جملہ ہے. خبر لا کی، کیونکہ لا شبیہ بلیسا لے رہے نا. کون سی؟ اصل میں فی الدار خبر نہیں ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ جار مجرور متعلق معذوف سے ہو کر خبر بنے گی. ہاں، محذوف ثابتین رکھنا پڑے گا ہمیں. ہم یوں ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ فی الدار خبر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جار مجرور مستقل کچھ نہیں ہے، وہ تو اپنا تعلق کسی نہ کسی سے جوڑیں گے. وہ کیا ہے؟ ثابتین یا ثابتان. اگر مبتدا کی خبر بنانی ہے تو ثابتان یا ثابتن، لائے شبیہ بلیسا کی خبر بنا دی ہیں تو ثابتن ثابتن یا ثابتین ثابتان، کیونکہ چار صورتیں بن رہی ہیں اس لیے. اچھا، بہرحال خیر، میں بھی یعنی یہاں جو ظاہری صورتیں وہ ساری بنا رہا ہوں، باقی انشاءاللہ چونکہ انہوں نے مجھے ذہن نے کہا کہ وہ سمدیہ میں بھی پڑھ چکے ہیں تو اچھا ہو گیا، ورنہ تو یہ ان کا قرضہ تھا اصل میں میری گردن پر. ہاں، تو انشاءاللہ یہ درس بھی آ گیا، میں اس کو ابھی سینڈ بھی کر دیتا ہوں آپ کے پاس، اور پھر آپ بیٹھ جائیے اس کے ساتھ یہ ساری صورتیں لکھ لیں گے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ خوب آگا تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری کس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آگا تیسری صورت ہے فتح الاولی و نصب الثانی. کہہ رہے ہیں آگا اس صورت میں دو جملے نہیں بن سکتے. اس تیسری والی صورت میں
دو جملے نہیں بن سکتے، ظاہراً صرف ایک ترکیب ہوگی اور وہ ہوگی مفرد کا مفرد پہ عطف۔ پڑھیں گے کیسے؟ لا حول ولا قوتن الا باللہ، قوتن، تو پہلا والا لا تو لا نفی جنس ہے، ٹھیک ہے، پھر واو عاطفہ، لائے زائدہ، اور پھر اسم کو ہم پہلے والے اسم پر عطف کر دیں گے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جناب آپ نے اوپر جب عطف کیا تھا تو فتح دیا تھا، ادھر عطف کر رہے ہیں تو آپ نصب کیوں دے رہے ہیں؟ پھر اوپر آپ نے کہا تھا کہ اگر عطف ہوگا تو لا حول ولا قوتا، ادھر آپ عطف کر رہے ہیں قوتن کیوں؟ کہہ رہے ہیں دونوں میں فرق ہے، اوپر میں ہم لفظ کو لفظ پر عطف کر رہے تھے اور یہاں پر ہم لفظ کو محل پر عطف کر رہے ہیں، لا کے اسم کے محل پر عطف کر رہے ہیں۔ محل یعنی وہ جگہ، لائے نفی جنس کا جو اسم ہوتا ہے نا آگا، وہ تو منصوب ہی ہوتا ہے نا حقیقت میں، وہ تو الگ بات ہے کہ اگر نکرہ مفردہ متصلہ ہو تو ہم اس پہ من استغراقیہ کو مقدر میں رکھ کے اس کو مبنی علی الفتح بنا دیتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ وہ ہوتا تو مفرد ہی ہوتا تو منصوب ہی ہے نا۔ ہاں تو اب سمجھا؟ اب ہم کہیں گے کہ آگا لا حول ولا قوتن میں قوتن کو ہم حولا کی جگہ یعنی لائے نفی جنس کے اسم کے محل پر عطف کر رہے ہیں۔ اوپر لفظ کو لفظ پہ عطف کیا جا رہا تھا، یہاں لفظ کو محل پر عطف کیا جا رہا ہے۔ لفظ کون سا ہے؟ قوتن۔ خوب، اب ایک اور سوال، یار اس لا کو کچھ اور لے سکتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں لے سکتے، تبھی تو مسئلہ ہے، کیونکہ کوئی ایسا لا نہیں ہے سوائے لائے نفی جنس کے کہ جو اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دے، اور اگر وہ نکرہ متصلہ ہونا چاہیے تو پھر تو اس پہ فتح آنا چاہیے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ قوتن پڑھنا ہے، تو قوتن آنے والی ایسا کوئی لا ہی نہیں ہے کہ جو قوتن لگائے۔ اب مجبوری ہے کہ ہم کہیں گے کہ آگا یہاں پر ایک ہی جملہ بنے گا، مفرد کو مفرد پہ عطف کریں گے، کوئی الگ سے جملہ نہیں بنے گا۔ یہ تھوڑا سا اس کے اندر چھپا ہوا نقطہ تھا جو میں نے یہاں پر واضح کر دیا۔ تو ہم کہیں گے آگا لا حول ولا قوتن میں پہلا لا نفی جنس، دوسرا زائدہ، پھر دوسرے اسم کو پہلے اسم یعنی ہم کہیں گے کہ اس کے محل پر عطف کر رہے ہیں، صحیح ہے، کیونکہ لا کی بنسبت وہ منصوب ہے نا حقیقت میں، وہ تو من کا معنی چھپے ہونے کی وجہ سے اس پہ فتح آ گیا ہے، ورنہ لا کا اسم تو منصوب ہی ہوتا ہے نا، اس اعتبار سے قوتن، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہیں گے آگا تیسری صورت میں فقط ایک ہی ترکیب ہوگی اور ایک ہی جملہ بنے گا، جبکہ اوپر دو ترکیبیں تھیں بلکہ چار ترکیبیں تھیں، چار جملے تھے دوسری صورت میں نا۔ اب ہم آتے ہیں الرابع، چوتھی والی صورت کیا ہے؟ فتح الاولی و رفع الثانی، یعنی اس طرح لا حول ولا قوتن، صحیح ہے، یہی ہے نا چوتھی صورت، رفع ثانی ہے نا۔ اب کیا ترکیب کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں پہلے والے کو فتح دینا ہے تو یہ تو طے ہے کہ پہلا والا لا تو لا نفی جنس ہوگا، لا نفی جنس ہوگا، لا حول، لیکن آگے جو آپ کہہ رہے ہیں ولا قوتن، تو قوتن کے اندر کتنے احتمال ہیں؟ کہہ رہے ہیں اگر پہلا احتمال واو کو عاطفہ لو، لا کو زائدہ لو، اور یہ جو لفظ قوتن آ رہا ہے آپ اس کو مبتدا لو اور بعد میں آنے والی چیز کو خبر لے لو۔ یہ کس صورت میں؟ جب آپ دو الگ الگ جملے بنا رہے ہیں۔ چلیں ایک اور احتمال لیں، واو کو عاطفہ لیں، لا کو لائے شبیہ بھی لیسا لیں، قوتن کو اس کا اسم لیں، خبر کو محذوف مانیں، یہ دونوں احتمال اس کے اندر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پانچواں اور آخری طریقہ الخامس رفع الاول و فتح الثانی، پانچویں صورت یہ ہے کہ اول والے کو رفع دو اور ثانی کو فتح دو۔ تو پہلا والا تو واضح ہے، یہاں لائے نفی جنس ہے یا مبتدا، سوری لائے شبیہ بلیسا، یا پھر آپ اس کو کہہ دو کہ یہ لا زائدہ ہے غیر عاملہ ہے اور جو اس کا اسم آ رہا ہے وہ مبتدا ہے، اور بعد والا طے ہو جائے گا کہ وہ لائے نفی جنس ہی ہوگا کیونکہ فتح ہے نا، اس صورت میں ہی ہوگا۔ تو آگا یہ بہرحال ظاہر کے مطابق ترکیبیں جو تھیں اس کے اندر بہرحال وہ جو ہے نا ہم بورڈ پر
کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ انشاءاللہ اس کی محنت کریں، کوشش کریں کہ آگاہ ذہن کے ساتھ بھی بیٹھیں تاکہ اس کی مشق اچھی ہو جائے. جتنے احتمالات اور آ سکتے ہیں، اور غالباً 2 شروعات میں نے آپ کو بھیجی تھیں یا نہیں بھیجی ہیں، بہرحال مجھے بتا دیجیے گا. روایت النحو اور ارشاد النحو دونوں کو اردو میں 1 مرتبہ پڑھ لیجیے گا، دونوں کو پڑھ لیجیے گا، تو وہ بھی اچھا ہے. اس مطلب کو بہرحال یہ چیز میں نے ساری اس میں لکھی ہوئی ہے ابھی جو بھی میں نے آپ کو بتایا. پھر بھی امکان ہے کہ شاید کوئی چیز اس وقت میرے ذہن میں ہو، میں نے یہاں نہ لکھی ہو، آپ شرح میں دیکھ لیجیے گا. متن حل ہو گیا الحمدللہ ہمارا، صحیح ہے. تتمتن 11ویں منصوب کے سلسلے میں ایک ایسی بحث کہ جو اس بحث کو مکمل کرنے والی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے وقد یحذف اسم لا للقرینتی. اگر بسا اوقات لا کے اسم کو حذف کیا جاتا ہے قرینے کی وجہ سے. اب قرینہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال قرینہ اگر موجود ہوگا تو لا کا اسم حذف کیا جا سکتا ہے. مثلا عبارت استعمال کی جاتی ہے لا علیک، لا علیک. بھائی لا علیک، یہ علیک کا تو خبر ہے، جار مجرور متعلق معذوف سے ہو کر یہ تو خبر ہے. لا کا اسم کا ہے، کہہ رہے لا کا اسم آگا حذف ہے. یہ تسلی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لا باس علیک، یعنی آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، آپ پر جو ہے وہ تکلیف نہیں ہے کوئی. لا باس علیک، تو یہ جو باسا ہے یہ کسی بھی قرینے کی خاطر یا کسی بھی قرینے کی وجہ سے حذف کیا جا سکتا ہے. کافی ہے گا. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.